حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسلام کی تاریخ کی ایک عظیم اور روشن شخصیت ہے۔ آپ اہل بیت علیہم السلام کے چھٹے امام تھے اور اپنی علمی، روحانی اور اخلاقی عظمت کے لیے مشہور ہیں۔ آپ کا مکمل نام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت فرو بنت قاسم تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھیں۔ اب 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں شہادت پائی۔ ابتدائی زندگی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بچپن مدینہ منورہ کے پاکیزہ ماحول میں گزرا۔ آپ کے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے، جو علم، تقوی اور صبر کے پیکر تھے۔ اپنے والد اور دادا سے علم و حکمت کے خزانے حاصل کیے اور اپنے زمانے کے جید علماء سے بھی استفادہ کیا۔ علمی مقام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو علمی دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اپنے فقہ، حدیث، تفسیر، فلسفہ، طب، کیمیا اور دیگر علوم میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور جابر بن حیان جیسے عظیم علماء شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر 2 سال جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اپنے شاگردوں کو دین کی گہرائیوں، نون غنہ اور دنیاوی علوم کی وسعتوں سے روشناس کرایا۔ آپ کی درسگاہ مدینہ منورہ میں علم کا ایک مرکز تھی، جہاں ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ روحانی مقام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نہ صرف ایک عالم تھے بلکہ ایک عظیم روحانی رہنما بھی تھے۔ اپنے لوگوں کو تقوی، صبر اور خدا کی محبت کی تعلیم دی۔ آپ کی زندگی قرآن و سنت کا عملی نمونہ تھی۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا اور برائی سے روکا۔ آپ کے اقوال اور نصیحتیں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اخلاقی تعلیمات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات بہت جامع اور گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا، مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات اور اخلاقیات پر بھی زور دیا۔ آپ کا فرمان ہے، عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی عبادت ہے۔ علمی خدمات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی فقہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ آپ کے زمانے میں مختلف مکاتب فکر وجود میں آ رہے تھے اور اپنے ان کے درمیان قرآن و سنت کی روشن میں مسائل کا حل پیش کیا۔ اپنے اجتہاد کی اہمیت کو اجاگر کیا اور تقلید کی بجائے تحقیق پر زور دیا۔ سیاسی حالات اب کے زمانے میں بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان اقتدار کی کشمکش جاری تھی۔ آپ نے ان سیاسی معاملات سے خود کو دور رکھا اور علم و عبادت میں مصروف رہے۔ اپنے پیروکاروں کو بھی ان جھگڑوں سے بچنے کی تلقین کی اور کہا کہ دین کی خدمت علم کے ذریعے کی جائے۔ شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو 148 ہجری میں منصور عباسی کے حکم پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت نے اسلامی دنیا کو ایک عظیم رہنما سے محروم کر دیا۔ آپ کا مزار مدینہ منورہ کے جنت البقیع قبرستان میں واقع ہے۔ نتیجہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی علم، تقوی اور انسانیت کی خدمت کا ایک روشن باب ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات اور کردار کے ذریعے لوگوں کو حق اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ آج بھی آپ کے اقوال اور افکار مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم، اخلاق اور تقوی کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسلام کی اہم شخصیات میں سے ایک ہیں، جن کا علمی اور روحانی مقام بے حد بلند ہے۔ آپ کی زندگی قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی تھی اور اپنی تعلیمات اور کردار کے ذریعے انسانیت کو علم و حکمت کی روشنی دکھائی۔ ولادت اور خاندان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔
آپ کے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ حضرت فرو بنت قاسم تھیں، جو اپنے وقت کے عظیم علماء دین اور سلطنت میں شامل تھی۔ آپ کا تعلق خاندان رسول سے ہے، جو علم و تقوی، شرافت اور حق کی پہچان کے لیے مشہور۔ دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کی۔ امام جعفر ان صادق کی تعلیم کا دائر علیہ وسیع السلام نے تھا، اپنی زندگی جس کا میں زیادہ فلسفہ، تر حصہ علم سائنس کے فروغ اور ادب اور شامل انسانیت کی خدمت کی میں غیر گزارا۔ معمولی ذہانتاور علم کی اپنے جستجو مدینہ نے میں ایک انہیں ایسا اپنے علمی وقت کے مرکز عظیم قائم علماء کیا میں جہاں شامل کر مختلف مقام فکر کے ان لوگ کی زندگی اب سے کا ہر علم لمحہ حاصل کرنے کے علم لیے کی آتے تلاش تھے۔ اور اس کے فروغ میں گزرا۔ اب کے شاگردوں میں جعفر امام صادق کی ابو زندگی کا حنیفہ یہ اور امام بدائی مالک جیسے بڑے قرآن فقہا کی بھی عظیم شامل تھے۔ شخصیت کی آپ بنیاد کی تعلیمات کا جس دائرہ نے قرآن انہیں کی ایک عظیم تفسیر، امام عالم کے حدیث، طور پر دینی فقہ، کے سامنے پیش فلسفہ، کیا۔ طب، کیمیا اور فلکیات تک وسیع تھا۔ امام صادق کی جوانی اپنے کے دوران مختلف مدینہ علوم کے علمی بارے اور میں ایسی روحانی گہری جوش و بصیرت خروش کا پیش کی مرکز کہ تھا۔ دنیا آج بھی آپ کے پوری علمی مسلم کارناموں دنیا کو کے سراہتی علماء ہے۔ اور طلباء شہر کے امام بھرپور جعفر علمی ورثے صادق کی طرف علیہ متوجہ السلام کراتے کی تھے۔ ذات علم و امامہ تحقیق کا ایسا مرکز تھی جس سے ہر مکتب فکر کے لوگ مستفید ہوئے۔ زہد و تقوی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام زہد و تقوی کا عملی نمونہ تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ راتوں کو عبادت کرتے اور دن میں لوگوں کی مدد اور رہنمائی فرماتے۔ آپ کا دل اللہ کے خوف اور محبت سے لبریز تھا اور اپنے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اخلاقیات، صبر اور شکر گزاری کی تعلیم دی۔ اخلاق و کردار اب کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی اب کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اب نہایت نرم دل، متحمل مزاج اور معاف کرنے والے تھے۔ جب کبھی اب سے کوئی بدتمیزی کرتا تو آپ صبر سے کام لیتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں انسانیت کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی۔ تعلیمات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کا محور انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت تھی۔ آپ فرماتے تھے، توحید، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھو اور اس پر مکمل بھروسہ کرو۔ اخلاقات، جھوٹ، دھوکہ اور ظلم سے بچو اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ علم کو عبادت کا حصہ سمجھو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ صبر و شکر، مشکلات میں صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ کی علمی خدمات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے وقت کے جدید سائنسی اور دینی موضوعات پر ایسی رہنمائی کی جو آج بھی لوگوں کے لیے مشعل ہے۔ اپنے طب اور کیمیا کے میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ جابر بن حیان، جو کیمیا کے میدان میں معروف ہیں، اب کے شاگرد تھے اور انہوں نے اب سے بے شمار سائنسی اصول سیکھے۔ شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے علم و کردار کی روشنی لوگوں کے دلوں میں روشن رہی اور آج بھی آپ کی تعلیمات دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نتیجہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس سے ہم اخلاق، علم اور روحانیت کے اصول سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیت ہیں جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے۔ آپ کا نام جعفر اور لقب صادق ہے۔ آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ حضرت فرو بنت قاسم تھیں، جو حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے کی بیٹی تھیں۔ تعلیم و تربیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حاصل کی۔ اپنے قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ کا علمی مقام اس قدر بلند تھا کہ آپ کو رئیس المحدثین اور امام العلم کہا جاتا ہے۔ اپنے وقت کے مشہور علماء اور دانشوروں کو علم و حکمت کے موتی عطا کیے۔
امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے عظیم فقہا بھی آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے آپ کے بارے میں کہا، لولا السلطان لیلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ علمی خدمات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کی روشنی کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے اسلامی معاشرت، اخلاقیات اور دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم خدمات انجام دی۔ ان کا اپنے کہنا تھا دین کہ اسلام اخلاقی کے اصولوں کی حقیقی رہنمائی پیغام کو میں عام عقل کیا انسان کو خدا اور کے لوگوں قریب لے کو جا قرآن سکتی و ہے۔ سنت کی تعلیم اس جس کے دور میں نقطہ نظر کا عباسی اسلامی فکر پر خلافت کی گہرا اثر بنیاد پڑا، رکھی گئی جس نے اور ایمان اس کی دور زیادہ میں معقول مختلف اور باریک فرقے سمجھ کو اور فروغ دیا۔ نظریات ابھرنے لگے تھے۔